بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو پرچہ اردو نحو حصہ انشائیہ حل کرنا سکھائیں گے، یعنی آپ کو بتائیں گے کہ پرچہ کس طرح حل کیا جائے کہ آپ زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کر سکیں۔ پیارے بچوں، حصہ معروضی سے متعلق آپ کو پہلے بتا چکے ہیں، اور اب حصہ انشائیہ کی باری ہے جس میں تفصیلی سوالات ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ حصہ سوال نمبر 2 سے شروع ہوتا ہے، جس میں حصہ نظم کے 3 اشعار کی تشریح لکھنی ہوتی ہے، اور آپ کو 4 اشعار دیے گئے ہوتے ہیں۔ ایک شعر چھوڑنا ہوتا ہے، یعنی چوائس ہوتی ہے اس میں، اور حصہ غزل میں سے 2 اشعار کی تشریح لکھنی ہوتی ہے، اور آپ کو 3 اشعار دیے جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح ہم نے پرچہ حل کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم سوال نمبر جو ہمارے سوالیہ پرچے پر ہے وہ لکھیں گے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ حصہ انشائیہ سوال نمبر 2 سے شروع ہوتا ہے، اور سوال نمبر 1 آپ کو پتہ ہے معروضی ہوتا ہے۔ تو ہم آغاز کریں گے اس کا سوال نمبر 2 سے۔ پیارے بچوں، ایک بات آپ کو بتائیں کہ ہم نے ممتحن کو متاثر کرنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے۔ جب تک ممتحن متاثر نہیں ہوتا تب تک اچھے نمبر نہیں ملتے۔ دوسری بات جو قابل غور ہے وہ یہ کہ ممتحن کے لیے آسانی پیدا کرنی ہوتی ہے۔ ہر مضمون کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ آسانی سے سمجھ میں آ جانے والا پرچہ حل کیجیے، اور اس کے لیے آپ کی لکھائی جاذب نظر ہونی چاہیے۔ چاہے اردو کا پرچہ ہے یا سائنس کے کسی مضمون کا پرچہ ہے، تو سب سے پہلے لکھائی اچھی اور صاف ستھری ہونی چاہیے، غلطیاں نہیں کرنی چاہیے، اور غلطیاں غلط تاثر پیدا کرتی ہیں، اس لیے غلطیاں نہیں ہونی چاہیے، صاف ستھرا پرچہ لکھا جائے۔ اور چاہے جو مرضی ہے سوال آپ سب سے پہلے حل کرنا چاہیں، لیکن یاد رکھیے کہ سوال نمبر وہی لکھنا ہے جو آپ کے سوالیہ پرچے پہ ہے، یعنی کوسچن پیپر پہ جو سوال نمبر ہے وہ آپ نے لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر سوال نمبر 9 آپ پہلے حل کرنا چاہ رہے ہیں، تو حل کرتے وقت اسی طرح یہ لکھیے سوال نمبر 9۔ پرچہ اردو نحو حصہ انشائیہ لکھا جا رہا ہے، آپ کی رہنمائی کے لیے لکھا جا رہا ہے۔ جیسا کہ اسلامی تعلیمات ہیں کہ اگر آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا۔ اس لیے ممتحن کو آپ نے الجھانا نہیں ہے۔ ایک تو سوال کا ہر حصہ ترتیب وار حل کرنا چاہیے، ایک ترتیب سے حل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ سوال کا ایک حصہ تو آپ نے ایک صفحے پہ لکھ دیا اور دوسرا حصہ جا کر 4 صفحے پہ لکھا۔ اس طرح ممتحن یعنی پرچے کی جانچ کرنے والا استاد الجھ جائے گا، اور آپ کو پتہ ہے، اور
جب وہ الجھ جائے گا تو آپ کو وہ کم نمبر دے سکتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ممتحن کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے، بلکہ پہلا سبق میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس سے متاثر کرنے کی کوشش کیجیے، اور اس کے لیے آپ کا پرچہ جاذب نظر ہونا چاہیے۔ لکھائی چاہے بہت زیادہ اچھی نہ بھی ہو، لیکن جاذب نظر ضرور ہو، تاکہ اس سے پہلی نظر میں پرچہ اچھا لگے، چاہے مضمون کوئی بھی ہو۔ یہ سوال نمبر 2 لکھا جا رہا ہے۔ 2 رنگ کے مارکر آپ استعمال کر سکتے ہیں، نیلے رنگ کا اور کالے رنگ کا بورڈ کی طرف سے اجازت ہوتی ہے۔ خاص طور پر جو ہیڈنگز ہیں یعنی سرخیاں ہیں، وہ پرچے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ مین ہیڈنگ اور اس کے نیچے جو ہیڈنگز دی جاتی ہیں وہ نمایاں کر کے، واضح کر کے لکھنی چاہیے، اور یہی طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ سوال نمبر 2 کس طرح حل کرنا ہے، یہ طریقہ آپ کو بتائیں گے۔ سوال نمبر 2 ہوتا ہے اشعار کی تشریح کے حوالے سے۔ 11ویں 12ویں میں تو نظم کے اشعار کی تشریح میں نظم کا عنوان اور شاعر کا نام بھی لکھا جاتا ہے، لیکن جماعت نحم اور داہم میں صرف اشعار کی تشریح کے نمبر ہوتے ہیں۔ اس لیے وقت ضائع کرنے کی بجائے ہمیں اشعار کی تشریح کی طرف فوراً آ جانا چاہیے۔ سوال نمبر 2 لکھا گیا ہے اور نیچے لکھ دیں اشعار کی تشریح، کیونکہ اگر ہم نظم کا عنوان لکھیں گے، اس کی سرخی لکھیں گے اور نیچے اسی طرح شاعر کے نام کی سرخی لکھیں گے، واضح کر کے لکھیں گے، تو ہمیں اس کے نمبر نہیں ملنے۔ یہ اشعار کی تشریح لکھا گیا، اسی رنگ کے مارکر کے ساتھ نیچے لکیر کھینچ دیجئے، بلکہ 2 لکیریں کھینچ دیجئے، ایک موٹی لکیر اور اس کے اوپر تھوڑی باریک لکیر، تاکہ دیکھنے میں خوبصورت لگے۔ کسی بھی پرچے میں پیپر پریزنٹیشن بہت اہم کردار ادا کرتی ہے اور نمبر بڑھانے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، ہر کام محنت سے کیجئے، دل سے کیجئے، شوق سے کیجئے، تو خداوند تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، وہ عادل بھی ہے، آپ کی محنت رائے گاں نہیں جائے گی۔ اس لیے میں یہ آہستہ آہستہ لکھ رہا ہوں تاکہ آپ بھی خوبصورت بنانے کی کوشش کریں پرچے کو۔ یہ جناب حصہ نظم لکھا گیا، کیونکہ سوال نمبر 2 میں نظم سے بھی اشعار ہوتے ہیں اور حصہ غزل میں سے بھی اشعار ہوتے ہیں، تو حصہ نظم سے ہی آغاز ہوتا ہے۔ یہ حصہ نظم آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد نیچے نیلے رنگ کے مارکر سے شعر لکھ دیجئے کہ جس کی تشریح آپ نے کرنی ہے وہ شعر لکھیے، کیونکہ شعر لکھا ہوا ہوگا اور نیچے اسی حوالے سے تشریح ہوگی تو پھر ممتحن کے لیے آسانی پیدا ہوگی، اور ہمارا
یوں سمجھیے کہ پرچہ حل کرنے میں یہ فرض اولین ہے کہ ممتحن کے لیے آسانی پیدا کریں۔ ویسے تو اگر آپ شعر نمبر 1 لکھ دیں، نیچے تشریح شروع کر دیں، پھر بھی وہ درست ہے، لیکن صحیح جو طریقہ ہے، پراپر طریقہ ہے جو، وہ یہی ہے کہ پہلے شعر لکھا جائے، نمایاں کر کے لکھا جائے مارکر کے ساتھ، اور اس کے بعد اس کی تشریح لکھی جائے۔ ہاں، ایک اور بات کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ شعر لکھنے کے بعد اس کے اندر جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں اس کے معنی لکھنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ کیونکہ سوال پر غور کیجئے، سوال میں یہ کہا گیا ہوتا ہے کہ درج ذیل اشعار کی تشریح لکھیے، تو جو سوال ہو اس کے مطابق جواب ہونا چاہیے، میرا خیال ہے۔ یقیناً آپ لوگ مجھ سے اتفاق کریں گے۔ یہ پہلا مصرع لکھا گیا ہے، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرماں ہے حمد سرا تیرا۔ یہ جب شعر مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد نیچے ہم نے براہ راست تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے، تشریح کی شہ سرخی لکھنی ہے، اور اس کے بعد ہم نے تشریح شروع کر دینی ہے۔ ایک اور اہم نکتہ آپ کو بتاؤں کہ آپ کی نظموں کے آغاز میں شاعر کا تعارف موجود ہے، اس میں سے آپ نے شاعر کے فن کے حوالے سے جو اہم باتیں ہیں وہ ذہن نشین رکھنی ہیں، اور تشریح لکھتے وقت آپ نے آغاز میں اس بات کا تذکرہ کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ شعر نظم حمد سے لیا گیا ہے، اور اس کے شاعر ہیں مولانا الطاف حسین حالی۔ یہ جملہ لکھنے کے بعد آپ نے ان کا تھوڑا سا تعارف لکھنا ہے۔ وہ فن شاعری میں نمایاں مقام رکھتے ہیں، ان کی یہ کتابیں بہت مشہور ہیں، خاص طور پر مسدس حالی کا تذکرہ آپ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی کچھ کتابوں کے نام آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے تشریح کے اندر ہی شعر کا مفہوم لکھنا ہے۔ سب سے پہلے شعر کا مفہوم جب آپ تشریح کے اندر لکھیں گے تو آپ کی تشریح بڑھ جائے گی۔ پیارے بچوں، میں پیپر مارکنگ بھی کرتا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ بڑے پرچے کے 2 صفحات کی تشریح معیاری تشریح کہلاتی ہے۔ اور ایک اور بات کہ تشریح کرتے ہوئے اس کے اندر حوالہ جات کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ حوالہ جات کیا ہوتے ہیں؟ تشریح کرتے ہوئے اس تشریح سے ربط رکھنے والی قرآن کی آیت کا مفہوم یا ترجمہ لکھنا، اور نمایاں کر کے مارکر کے ساتھ لکھنا، حدیث کا ترجمہ یا مفہوم لکھنا، یا کوئی امدادی اشعار لکھنا۔